لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ہم تقریباً ہر صفحے پر قرآن کے ہر کچھ آیات کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں کہ واللہ عزیز الحکیم واللہ غفور الرحیم وکان اللہ غفور الرحیم ان اللہ کان علیما حکیما. یہ بے شمار مقامات پر قرآن کی تلاوت کے دوران ہم پڑھتے ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بہت زیادہ آیا ہے. ہر کچھ آیات کے بعد ہر آیت کے آخر میں عام طور پر یہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ ذکر کرتا ہے واللہ عزیز الحکیم. تو یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے، ان کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں، اور اس کی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں اس کا بکثرت ذکر ہوا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں کہ جو ان کو یاد کر لے، ان کو سمجھ لے اور اس کے مطابق عمل کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اس حدیث کا مفہوم بعض دفعہ لوگ غلط سمجھتے ہیں. بہت سے لوگوں کے ذہن میں اس حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. تو اس حدیث کا یہ مفہوم صحیح نہیں ہے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی 100 102 نہیں ہے، صرف 99 ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں کہ جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا. یاد کرنے، احصاء کا معنی صرف یاد کرنا نہیں ہوتا، یاد کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ احصاء کے اندر داخل ہے. تو یہ ان 99 ناموں کی خاصیت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے 99 سے زیادہ کوئی نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، بے شمار نام ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے. اس دعا کے اندر یہ کلمات ہیں کہ اسألک بکل اسم ھو لک، کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر اس نام سے سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے. سمیت بہ نفسک، کہ جس نام کے ذریعے تو نے اپنا نام رکھا، جس لفظ کے ذریعے تو نے اپنا نام رکھا. او انزلتہ فی کتابک، یا اس نام کو اللہ تو نے کسی کتاب میں نازل کیا. او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھا دیا. یعنی ان تمام ناموں کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. اور پھر فرمایا او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے اپنے علم غیب میں اس نام کو چھپا کے رکھا. یعنی ہر وہ نام جو تو نے کتاب میں نازل کر دیا، کسی بندے کو سکھا دیا، یا اپنے علم غیب میں اس نام کو چھپا کے رکھا، کسی کو بتایا نہیں، ان تمام ناموں کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں. بہت سے نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے بھی نہیں کسی کو. تو اس حدیث کا جو 99 نام ہے، اس کا یہ مفہوم ہے کہ 99 نام ایسے ہیں، ان کی یہ خاص فضیلت ہے، ان کی یہ صفت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ 99 سے زیادہ نام نہیں اللہ کے. اب وہ 99 نام کون سے ہیں، اس کا تعین کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ یہ نام ہے 99. ایک ضعیف حدیث ہے سنن ترمذی میں اور دوسری کتابوں میں، اس کے اندر وہ 99 نام ترتیب سے ذکر ہیں جو کہ عام طور پر قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور اس کا فریم بھی بنا لیتے ہیں، گھروں میں لٹکا لیتے ہیں، کاروں میں لٹکا لیتے ہیں 99 نام. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے.
تو پہلی بات تو یہ کہ یہ 99 نام جو کہ ایک ترتیب سے ذکر ہیں یہ ثابت بھی نہیں ہے صحیح حدیث میں. ان میں سے بعض نام ایسے ہیں جو کہ دیگر قرآن مجید میں یا کسی صحیح حدیث میں آئے ہیں، تو ان کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں. لہذا وہ نام جو صرف اس حدیث کے اندر ہوگا اور کسی اور جگہ پر قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں شمار ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. ہم اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام سپوز نہیں کر سکتے، کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے، خیال میں نہیں لا سکتے کہ اللہ یہ نام اچھا لگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود ہی کروایا ہے. تو یہ جو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء حسنہ کہلاتے ہیں. اسماء حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اسماء یہ جمع ہے اسم کی، اسم کہتے ہیں نام کو، اور حسنہ یہ مؤنث ہے احسن کی. احسن کہتے ہیں سب سے اچھا. حسن عربی میں حسن کہتے ہیں اچھے کو، اور احسن کہتے ہیں سب سے اچھے کو. اور حسنہ جو ہے یہ احسن کی مؤنث ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب سے اچھے نام ہیں. وہ سب سے اچھے اس لیے ہیں کیونکہ ان ناموں کے اندر ایک معنی ہے اور ایک صفت ہے. اس صفت سے اللہ تعالیٰ متصف ہے. وہ خوبی جو ہے جو اس نام کے اندر پائی جاتی ہے وہ اس خوبی سے اللہ تعالیٰ متصف ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العلیم. العلیم جو ہے یہ اللہ کا نام ہے اور اس کے اندر ایک خوبی ہے، ایک صفت ہے، وہ ہے علم، یعنی خوب جاننے والا. تو خوب جاننے والا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان سب کے اندر ایک صفت ہے، اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہے. مخلوق میں ہم لوگ جو نام رکھتے ہیں بعض دفعہ تو ان میں ضروری نہیں کہ وہ جو نام کسی بندے کا نام ہے اس کے اندر وہ صفت بھی پائی جاتی ہے. اب ہو سکتا ہے کسی بندے کا نام ہو عبداللہ، اللہ کا بندہ، یعنی اللہ کی بندگی کرنے والا، لیکن حالانکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہو. نام عبداللہ رکھ دیا، نام عبد الرحمن ہے لیکن اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے. تو بندے کے اندر اس نام کی معنی اور صفت نہیں پایا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان سب کے اندر خوبیاں ہیں اور صفات ہیں، اور ان صفات سے اللہ تعالیٰ متصف ہے. تو اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے نام سب سے اچھے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بعض ناموں کا انتخاب کر کے اس کو ذکر کریں، اس کا معنی ذکر کریں، اس کا کیا مفہوم ہے، اور اس اسم کا، اس نام کا انسان کی ایمان پر کیا اثرات ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام الحکیم ہے، العلیم ہے، تو ان ناموں کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، ہماری زندگی سے، ہمارے ایمان پر اس کے کیا اثرات ہیں، اور ان ناموں کے تقاضے کیا ہیں، ان ناموں کا کیا تقاضا ہے. تو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ جو ہے رزاق ہے. اللہ کا ایک نام ہے الرزاق، رزق دینے والا. تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمیں رزق اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو رزق، کیونکہ رزق کا سارا مالک، رزق عطا کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے. تو جب ہم نے اس نام پر ایمان لے کر آ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، اس بات کو ہم نے تسلیم کر لیا، تو ہم رزق کو تلاش کرنے کے لیے کسی اور کے در پر نہ جائیں، کسی اور سے رزق نہ مانگے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو رزاق ماننے کے بعد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی رزق کو طلب کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے ہی رزق کو مانگا جائے. تو اس طرح جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے انسان کی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے اور ایمان پر اس کے اثرات ہیں اور اس کے تقاضے ہیں. تو یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، بہت وسیع ٹاپک ہے. اس کا تعلق صرف ان ناموں کو یاد کرنے کی حد تک نہیں ہے. بہت سے لوگ بس سمجھتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں اور بس ختم، اور کچھ نہیں ہے. ان ناموں کا کیا مطلب ہے، کیا اثرات ہیں. تو یہ بہت وسیع جو ہے نا دین اسلام کا بہت عظیم موضوع ہے کہ بہت سے لوگ اس موضوع کو صرف سطحی حد تک سمجھتے ہیں کہ اس نام کو لٹکا لیا ہم نے، یا اس ناموں کو زیادہ سے زیادہ یاد کر لیا کسی نے، یا سن لیا، ریکارڈنگ لگا لی. صرف اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ بہت وسیع ٹاپک ہے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بعض ناموں کا انتخاب کر کے ہم اس کو ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.